ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى وعلى آله وأصحابه الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شجرة وفاطمة حملها وعلي لقاؤها والحسن والحسين ثمرها والمحبون أهل البيت ورقها من الجنة حقا حقا صدق الله مولانا العظيم درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صبح 9 بجے تو ہن تک تہاڈا ایتھے باونا اور پھر بھی ذوق نال باونا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ یقیناً یہ محفل اجر دا باعث ہے اور اتنی دیر گرمی دے اندر فرش پہ بیٹھ کے اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے وقت گزارنا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ قبول و منظور فرماوے۔ ماشاءاللہ تواڈے نال ملاقات کر کے تسکین حاصل ہوئی ہے۔ گرامی قدر سمیر اور ماشاءاللہ نقیب محفل بھی خود اہل علم اور ذوق اور محبت والے ہیں۔ پیشہ ورانہ کوئی گال نہیں، دل وچ اگر محبت ہوئے تو چہرے تے نظر آنی ہے۔ انشاءاللہ میں تواڈے ذوق واسطے پہلے حدیث مبارکہ اور پھر قرآن پاک دی آیت مقدسہ کا ترجمہ عرض کرنا ہے۔ ایک دوجے دے مزاج کو تھوڑی دیر وقفیت ہو گئی سی انشاءاللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس راوی فرمائیں کہ سرور انبیاء نے فرمایا کہ میں ہی درخت ہاں، انا شجرہ و فاطمۃ حملها، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا اس درخت دیاں شاخائیں، وعلی لقاؤها، اور شاخاں دوتے جرا برادہ لگتا ہے جے کو شگوفہ کھوے دے لقاء، فرمایا کہ وہ علی دی ذات ہے۔ والحسن والحسین ثمرها، حسن اور حسین پھل ہی اس درخت دے۔ والمحبون اہل البیت ورقها من الجنت حقا حقا، فرمایا کہ اور محبت کرن والے آل رسول دے نال جڑے ہن اے پتیاں دی مانند ہن، فرمایا کہ اے درخت، اے پتے، اے ٹہنیاں، اے شاخاں، اے شگوفہ، اے پھل، اے سب جنتی ہن، اے حق حق حق۔ اگر تسا ایویں سبحان اللہ آکھی تو میں بھی ایویں تقریر کرے سکتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ وضو کرے، پہلے غسل کرے، تازہ غسل کر کے خوشبو لا کے چنگی طرح تے سونے نمے کپڑے پا کے وضو تازہ کر کے پھر آوے مسجد دے اندر آ کے نماز دی نیت کرے تے بہت سونی کر کے نیت کرے۔
جے میں نیت کر کے قیام وچ کھڑا ہوئے قیام کر گھنے پھر رکوع چاہے سونی کی رت تو بعد رکوع چاہے تے سونا سونا تسبیح کو پڑھے پھر والا سجدہ کرے تے اوندے جی تسبیح سونی پڑھے دل نال پڑھے فرمایا اے نماز مکمل کریں دا ونجے اتحیات تک پہنچ ونجے آخر اتحیات کو پورے قرات لہجے زبر زیر نال پڑھے تے پڑھ کے جے ملے سلام پھیرے تے سلامی بڑی عقیدت اور محبت نال پھیرے پھر ہاتھ اٹھاوے تب بغلاں صاف نظر آمن اتنے اچھے ہاتھ چاہ کے رب کو دعا منگے فرمایا انہی جو کوئی شے قبول نہ ہو سی اگر دل وچ میرے اتے اور میری آل تے درود پڑھن ویلے خلوص نہ ہویا باواز بلند سبحان اللہ یعنی نماز عبادت دی قبولیت نہ ہو سی کہ اگر دل یقینی کر کے محبت اور ذوق دے نال نبی اور آل نبی تے درود و سلام پڑھا گیا یہ تو محسوس ہوندے کہ نماز دی قبولیت محبت رسول دے نال اور آل رسول ایک بار پھر درود پڑھ دیں خلوص دل نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ میرے رب نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صحابہ کرام حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے ادن سونا اسا مکے مزدوریاں کریں دے آسے اسا اٹھ چریں دے آسے اسا تجارت تے ونیو ہاں تے تجارت اچھ کدیں ہار کھڑ دے آسے کدیں کما دے آسے اسا حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سے سمجھتے ہیں سکو دنیا تے آخرت دی کوئی خبر نہیں ہاں سکو جنت تے جہنم دا پتہ ہی نہیں ہاں سکو دین تے رات دے علیحدہ علیحدہ فضیلت دا پتہ نہیں ہاں پاکی پلیتی دا پتہ نہیں ہاں سونا اے سب کچھ مل لے تے توالے در تو مل لے سبحان اللہ اسا جو کچھ کیتے سارے عمل سارے اعمال اور ہون پھر سارے عبادات سب کچھ توڑا صدقہ ہی سونا سب تے کسی شاید خبر نہیں ہاں اسا گھٹا ٹوپ اندھیری نہیں چھاسے اسا توڑے نال ملے ہیں تو اسا کو جہنم دے گڑی ہیں تو کٹ کے جنت کے رستے تے پچا چھوڑے سونا اسا جائے ملے ظلم و ستم دیا وادیاں گھوم دے آسے تو اسا کو اتھو کٹ کے روشن رستے تے پچائے سونا اے توڑی عظمت اور مقام اور شرف ہے اسا توڑی اس نبوت اور رسالت دا بدلہ دے تے نہ سکدے سونا تو 63 سالہ زندگی دے اندر جتنا بھی کچھ کیتے او ساری خاطر کیتے سونا تو سام اعلان نبوت فرمایا تے اپنی امت دی خاطر فرمایا جے ملے ایسا کلمہ پڑھن والی توڑے قریب آمن لگے ہیں دشمن توڑے تے پتھر بسیندے رہ گئے توڑے قدم تک خون پہنچے جسم لہو لہان ہو گئے سونا او صرف ساری خاطر ہی تو سا نماز ہی چھو ہا دشمن اوجری توڑے جسم تے سکتے ہا سونا اے بھی ساری خاطر تو سا برداشت کیتے لوگوں نے کوڑا سکتے سونا تو سا برداشت کیتے انہوں نے ظلم کیتے سونا تو سا برداشت کیتے اور اے سب کچھ اس واسطے ہے کہ امت دی بخشش ہو پوے امت دی بخشش ہو پوے سونا تو سا رب دے دین کو پھیلامن واسطے سارے عمل کیتے اسا نبوت اور رسالت دا بدلہ تو نہیں دے سکتے پر ان دے اجر دے اندر اسا کچھ لیونا چاہتے ہیں کچھ سونا دے سو کچھ نگدی دے سو کچھ زیورات دے سو کچھ جواہرات دے سو کچھ مال دے سو کچھ دولت دے سو سونا قبول چا فرماؤ میرے نبی نے آسمان دی طرف نظریں اٹھائیاں اے میرے مولا اے میں کو زیور دیونا چاہنا اے میں کو جواہرات دیونا چاہنا اے میں کو بدلے کچھ دیونا چاہنا کیا مولا میں نبوت اور رسالت دے بدلے انہاں کو ایک گھن گھننا یا انہاں کو واپس کر دے رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے پیارے مصطفیٰ انہاں کو فرما دو کہ میں تورے کولوں ایندے تے سوال اجر نہیں کرے دا میں تورے کولوں کچھ نہیں چاہدا تاری نقدی تورے کول رہوے تورا سونا تورے کول رہوے تاری دولت تورے کول رہوے تورا مال تورے کول رہوے تورے تخت تورے کول رہوے تورے تاج تورے کول رہوے ایندے بدلے دے اندر میں کوئی کچھ نہیں چاہیدا ہاں اگر تسا بدلہ چاہ دے وے میری آل نال پیار کیتا کرو میری آل نال محبت کرو مودت آل رسول اور پھر صحابہ اکرام نے
عمل کر کے نکلے. محدث امت محمدی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ گھر ہی آرام فرما. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پہ کھڑا کیا. فرمایا رات کو ساری رات میں خدمت کرے نہ رہی. جتنے بھی لوگ بھوکے ہیں، جنہاں کو بھی کسی شے کی ضرورت ہے، آپ رات کو بڑھاون واسطے ٹورے ہیں. فرمایا کہ ہن میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا. دروازے تے رک ونجو، اگر کوئی آوے تو انہوں کو کہے نماز تے ملاقات ہوئے سی، کچھ دیر میں آرام کرنے. اسی دوران حضرت عمر فاروق آرام ہی چھے کہ امام حسین دروازے تے. جو ہی دروازے تے پہنچے حضرت عبداللہ ابن عمر نال ملاقات ہوئی ہے. امام نے فرمایا خیر تے ہے آج دروازے تے کھڑے ہوئے، کیا چچا جان کتنے؟ آپ فرمایا بھی وہ اندر آرام فرمائے. انہوں نے ایویں ہی حکم فرمایا ہے کہ کوئی آوے تو نہ آن ڈیوائے، لیکن سونا توڑے واسطے نہیں ہا. اگر تسا منجنا چاہو تو میں منج کے پوچھا نا، آپ اندر لگے بیسو. امام نے فرمایا نہیں، میں مخصوص ملاقات ہے، تھوڑی دیر دی گال ہے، میں واپس بے نہ نماز تے میں مل گنسا، انہوں کو تکلیف نہ دیو. آپ یہ فرمیندے ہوئے واپس گھر لوٹن. کچھ ہی لمحے گزرن کہ حضرت عمر فاروق دروازہ کھول کے پوچھنے اے عبداللہ اے تے دسا میرے دروازے تے کوئی آیا ہے؟ آکھن لگن ہاں حضور تمہارے دروازے تے آقا حسین آئے ہیں، میرے نبی دا شہزادہ آیا ہے. جب نے فرمایا حضرت عمر فاروق نے فرمایا پھر تسا کیا ہے؟ انہاں کہ میں دسے کہ آپ آرام ہی چھن، اگر آنکھوں تے میں جگہ دے ماں آپ انہوں نال مل گنو تے اگر تمہارا حکم ہوئے تے میں جگہ آنا. انہاں فرمایا نہیں سمجھ دیو، میں نماز تے پھر ملاقات کر گنسا. آج ہوئے واپس لوٹ گئے. حضرت عمر فاروق جس حال ہی چھن اسی حال ہی جو حضرت امام حسین دے دروازے تے پہنچن. چلتے ہوئے دروازہ حسین تے پہنچے، دستک رکھتی ہے، میرے آقا حسین نے دروازہ کھولے. جو ہی ملاقات ہوئی ہے آقا حسین نے دیکھ کے پوچھے چچا جان تو سائیں تھا کی میں اس حالت دے اندر؟ آپ فرمایا کہ میں اس واسطے آیا، میرے بیٹے نے دسے کہ حضرت حسین آئے ہیں میرے دروازے تے، میں سونا اس واسطے آیا کہ تھی تسا ناراض نہ تھی گئے ہو. انہیں تو آپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ میرے آقا حسین نے جواب دیتے. فرمایا چچا جان کوئی گال نہیں ہے، میں تو ویسے ملاقات کرنی ہے. انہوں نے جائے میں دسے میں تمہارا احترام کریں دے ہوئے، تمہارے سمن دا آرام دا احترام کریں دے ہوئے میں واپس لوٹ آیا، اپنے گھر آ گیا. میں سوچے میں پھر مل گنسا. حضرت عمر فاروق اسی مقام پہ فرمائیں اے حسین میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے صحابہ تسا ستاریاں دی مانے دی بے، اے ستاریاں دا لقب، اے ستاریاں دی چمک، اے ستاریاں دی رونق، اے ستاریاں دی روشنی، اے ساری دروازہ نبی تو مل لیے. میرے نبی نے اگر فرمائے تے تاری نسبت نال ہی، تارے دروازے دی نسبت نال ہی، تارے نانا دی نسبت نال ہی. سونا اگر میرے سر تے وال بھی اگدن تے اے بھی تارے صدقے نال اگدن. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں عمر اگر امیر المومنین بنا تے اے بھی صدقہ مصطفیٰ بنا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ اہل بیت تو جدا ہیں، اہل بیت صحابہ تو جدا ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کولوں یہ دستور آندہ پہ کچھ لوگ ہونن جرے بھیڑامن دی کوشش کرن، لیکن خیال رکھیں جس دل اس جگہ عمر فاروق دی ہے اس دل اس جگہ حسین دی بھی ہے. سبحان اللہ. بھئی روایت سماعت پر تھاکتے نہیں گئے. حضرت عمر فاروق بڑی مشہور روایت ہے. آپ ممبر تے جلوہ فرمائے. ممبر یہ وہ ممبر ہے جتنا میرے آقا خطبہ دینے ہیں. ہکری مار حضور خطبہ دینے پہ اسی دوران حضرت امام حسین سرخ لباس ہے. امام حسین داخل ہوئے، پانچے آپس اچ الجھن، آپ زمین تے آمن لگے. حضور نے اپنا ممبر چھوڑ دیتے ہیں. چلتے ہوئے امام حسین کو خود اٹھا کے سینے نہ لگایا. ممبر تے جلوہ فرمایا رسامن لگے لوگو اے میرا بیٹا سید ہے، اے جنت دا پھول ہے. آج اسی ممبر تے حضرت عمر فاروق خطبہ ارشاد فرمایا. فاروق اعظم کو دیکھ کے امام حسین جو ہی داخل ہوئے امام علی مقام میں فوراً ہی فرمایا یا عمر اے ممبر تو آدھے نانا دا ہے یا میرے نانا دا ہے؟
حضرت عمر فاروق نے جھڑکا نہیں، جواب غصہ نہیں کیتا، نہیں تو فرما دے میں کہ چھوٹی عمر دا بچہ ہو گیا تے امیر المومنین کو سوال کرے، نہیں سمجھا اگر لوگوں بچے فرق ہوتا ہے، اے او بچہ ہے جرا رہندا تا فرش زمین تے ہے پرندے واسطے سلام عرش پڑھیے تو اے حسین کوئی عام بچہ نہیں۔ فاروق اعظم نے فوراً ہی خطبہ روک کے فرمایا حسین ممبر تے تواڈے نانا دا ہے، عمر تے نانے دا کوئی ممبر نہیں ہے، ممبر تے کیوں بیٹھا ہے؟ حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تسا دسو میں لہے آیا، امام نے ڈٹھے نہ جائے ملے لہے، امام کوئی گال دسامنا چاہتے ہیں، میں تواڈے تک پہنچاؤنی ہے۔ امام نے ڈٹھے جلے عمر فاروق تلے لتھے، امام نے فرمایا اچھا پھر تسا بہ ونجو اے ممبر تواڈا ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم جیولے ممبر تے بیٹھن محدث امت محمدی عادل حکمران آج وضاحت کی دیئے، وضاحت جنال آپ نے ارشاد فرمایا، ایک خطبہ ہے فاروق اعظم دا، آپ نے فرمایا دنیا والو سنو اس ممبر تے جیولے میں بیٹھا ہم پہلی مرتبہ میں کو ابو بکر صدیق نے بٹھایا ہے، پھر اس ممبر تے میں رہ گیا، آج میں کو آقا حسین دے بارے فرمایا کہ میرے نبی دے نواسے نے اس ممبر تو لہائے، نبی دا ممبر ہے میں اس واسطے لہ گیا، فرمایا پھر میں کو حکم رکھتے نے انہا ممبر تے بلہا چھوڑے، ہون کوئی مائی دلال ہے تیرا عمر کو ممبر تو لہاوے کوئی نہیں لہا سکتا کیونکہ میں کو بلہامن والا حسین ہے۔ ہون ذرا اسی خطبے دی تشریح میرا جملہ بھی سنو، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین میرے نبی دا یار یار غار وفادار مصطفیٰ وفادار رسول جیولے دنیا میں سارے لوگ دشمن ہو چکے ہیں اولے وفا کرن والا صدیق اکبر ہے، جیولے لوگ مخالفت تے اتر آئے ہیں اولے وفادار میرے نبی دا صدیق اکبر ہے۔ اس صدیق اکبر کو بلہامن والے علی ہیں یا حسن و حسین ہیں، پھر صدیق اکبر تو بعد ممبر تے بلہامن والے حضرت عمر فاروق فرمایا کہ میں کو حسین نے ممبر تے بلہائے ہن کوئی نہیں لہا سکتا، تے پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ ابو بکر صدیق کو ممبر تے حسین بلہاوے کوئی نہیں لہا سکتا، عمر فاروق کو ممبر تے حسین بلہاوے کوئی نہیں لہا سکتا، عثمان باحیا کو ممبر تے حسین بلہاوے کوئی نہیں لہا سکتا، اگر یزید کو امام حسین ممبر تو لہامن تے کوئی نہیں بلہا سکتا، جے کو حسین بلہامن کوئی لہا نہیں سکتا، جے کو حسین لہامن کوئی بلہا نہیں سکتا۔ ممبر تے او باسی جے کو حسین دل دے تخت دل دے اس ممبر تے او کو جاہ نہ دے میں جے کو میرے آقا نے لہا چھوڑے، یزید کو لہائے کدئی نہ بلہامے، صحابہ کو بلہائے تو کدئی نہ لہامے۔ میری گال پہنچی ہوئے تو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سمیر امام علی مقام امام حسین جب میں کربلا دعائیں نا آپ دے نال ہجرت دے موقع دے میرے نبی نے مکہ جو ہجرت کی تھی، میرے نبی نے موقع ہجرت تے ایک ایسا وفادار ہے جندی وفا کو قیامت تک کوئی نہیں بھول سکتا، اور امام حسین نے مدینے جو ہجرت کی تھی آپ دے نال بھی ایسا وفادار ہے جندی وفا کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ اے وفادار عباس ہے، او عباس جننا مولا علی نے رکھ کے فرمایا میں ایویں نہ عباس نہیں رکھا، اے ہی میرا شیر۔ مولا علی نے 13 سال تک جنگ سکھائیے، جنگ دے جوہر سکھائے، پھر امام حسن اور امام حسین نے بھی جوہر سکھائے، 13 سال عمر ہو گئی ہے۔ مولا علی نے ام البنین کو آکھے ام البنین میں چاہنا میرا اے بیٹا
ہن جوانی دی دہلیز تے قدم رکھدا پے تے اندہ امتحان کیتا ونجے یہ ہن کامیاب ہو سی۔ ام البنین نے آکھے جی میں تہاڈا حکم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے صد کے فرمایا عباس تیرا امتحان ہے۔ خوش ہو کے آکھن لگن جی بابا جان، آکھنے اج رات باغ دا پہرا تیں دیونے، ساری رات پہرا دیونے، جے ملے صبح ہو سی میں دیکھ سا کوئی بندہ اگر آوے باغ وچ تے وہ کو قتل کر لیونے، زندہ نہیں چھوڑنا، چور کو قتل کرنا ہے۔ جے ملے آپ نے حکم دیتا ہے، رات ہو گئی ہے، عباس اس باغ دے وچ جو ہی پہنچن جڑا قدم رکھا ہے آمن نال آواز دیتی ہے، دنیا والوں سن گھنو علی دے باغ وچ بغیر پوچھے نہ آوا ہے، اج رات عباس دا پہرا ہے۔ رات ہو گئی کوئی نہیں آیا، چند آسمان پہ چڑھ گیا، روشنی پھیل گئی۔ رات کو ہی گھوڑے سوار آ کے گھوڑا روک کے جیملے قریب ہومن لگے، عباس نے آواز دیتی ہے میں علی دا پترا، میرے قریب نہ آوا، اس باغ وچ اگر داخل ہو گئے تے تہاڈا سر قلم کرنا پوسی، کیونکہ میرے بابا دا حکم ہے۔ جیملے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا وہ گھوڑا سوار اگا آئے، دوجی مرتبہ فرمایا نقاب پوش ہے، دوجی مرتبہ فرماون دے باوجود نہیں رکا، جیملے تریجی مرتبہ فرمایا انہیں گھوڑے تو بالکل قریب کر کے گھوڑے تو لتھے لہ کے تلوار بے نیام کیتی ہے، ای تلوار بے نیام کیتی ہے، ایڈو تلوار بے نیام کرن ہی عباس بھی تلوار لہرائی ہے، جلے تلوار لہرائی ہے اے بھی قریب آ گئے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ عباس بول پہ آکھن لگے تے کو میں رکے نہ رہی ہیں، پھر بھی وقت ہی نہیں، اسا بنی ہاشم ہیں، اسا پہلے بار نہ کریں گے، لیکن اگر کوئی ظلم تے اتر آوے جواب ضرور دے دے ہیں۔ جب میں نے فرمایا نا کہ وہ پیچھا نہیں ہٹا، آپ نے پھر آواز دیتی ہے آج تیرا وقت ہے، ہون پھر لڑ گن میرے نال۔ جو ہی تلوار چلائیے تے پہلی مرتبہ انہیں ضرب لائیے، ضرب لگی اے جرا گھوڑے سوار ہوئی، ایدی تلوار دی ضرب عباس دی تلوار تے جائے میں لگی ہے، آسمان تے جی میں بجلی چمک دیئے ای میں چمک اٹھی ہے، چنگاریاں لکھی ہیں، دوجی مرتبہ تلوار چلی ہے، 13 مرتبہ وار ہویا، بالآخر انہیں اتنا سخت وار کیتے کہ عباس دی تلوار تے جو ہی لگے تلوار تلے تھی دی گئی ہے۔ راوی آدھے کمرے بنی ہاشم دا راوی آکھن لگے کہ عباس دی تلوار زمین تے پہنچن والی ہوئی کہ این جھٹکا دیتے سامنے والے دے ہاتھ جو تلوار نکلن والی ہے کہ انہیں قابو کر گئی تھی، جب انہیں تلوار قابو کی تھی اپنی تلوار دا دستہ پیچھا چھکن لگے، انہیں نوک لگی ہے عباس دے بازو تے، بازو دے اندر زخم ہو گئے، پھر فوراں ہی اپنے گھوڑے دے سوار ہوئے، واپس روانہ ہو گئے، عباس دے آنکھیں جو آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بابا فرمایا ہے کوئی آوے تے سر قلم کر چھوڑے، ایویں کہیں کو نہ بنجانڈے میں، رات گزر ویسی، میرے بابا سوال کرے سے تیرے دروازے تے بندہ آیا ہے، تین کیا کیتا ہے؟ جن میں سوچ کے رات گزرتی رہی ہے، صبح نماز دا ویلا ہو گئے، نماز ادا کیتی ہے، نماز تو بعد پھر خیال آیا، اکھائیں جو پھر آنسو آگئے، ام البنین کو خبر ہوئی ہے، انہوں نے مولا علی کو رسا، چل دے ہوئے باغ ہی پہنچے، حضرت عباس کو کھڑا کیتے، کھڑا کر کے مولا علی نے فرمایا عباس پریشان ہومن دی لوڑ نہیں، تو امتحان جو کامیاب ہو گئے، کیونکہ میری 50 سال دی عمر ہو چکی ہے، میں زندگی بڑیاں جنگاں لڑیاں اور جنگاں دے اندر کدئی بھی میرے سامنے میری تلوار نال اتنی سخت تلوار نہیں ٹکرائی جتنی رات ٹکرائی ہے۔ میں کو خبر ہے کہ عباس میں جنگ سکھے دا رہی ہوں، تو سکھدا رہ گئے، رات تیرے نال جنگ کرن والا کوئی عام نہیں ہے، تیرا بابا علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا تیرا بابا علی ہے، ایہن عباس صفین دا مقام جری روایت مشہور ہے، میں ہوئے علماء نے اسی کو قبول کیتا ہے، 1,20,000 دا مجمع سامنے ہے، جنگ تیار ہے، مولا علی نے اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے، 18 بیٹے چل دے ہوئے ہیں، اگو امام حسن اور مولا حسین، پچھو مولا علی دے سارے بیٹے، مولا علی نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ،
محمد بن حنفیہ سارے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن حسن اور حسین اس سائڈ سے آ گئے کیونکہ انہاں نال میں گال نہیں کرے لگی۔ میں توڑے ہی جو پوچھنا چاہنا، فرمایا تسا 16 ہی جو پوچھنا چاہنا، اے دسو بھئی اگر انہاں نال 1,20,000 دے مجمع نال جنگ کرنی ہوئے توڑے جو کوئی ایسا ہے جرا آکھے کہ میں جنگ کرے سے؟ علی دا کون ہے؟ سب تو پہلے عبداللہ نے ہاتھ کھڑا کیا، عبداللہ بن علی جب میں نے ہاتھ کھڑا کیا آپ نے فرمایا کہ اس جنگ دے اندر تے کو کیا کیا چاہیے ہے؟ آپ نے عرض کی تھے بابا جان میں کو توڑے والی دستار چاہیے، توڑے سر دی دستار چاہیے، ذوالفقار حیدری چاہیے، توڑا جبہ چاہیے، سونا میں کو توڑے والا گھوڑا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ 5,000 دا لشکر چاہیے۔ فرمایا کتنی دیر جنگ کرے سے؟ اکنے صبح دی نماز تو بعد دا ٹائم ہے اور دینی لہن ویلے میں مکمل کر گئی سا۔ جب نے فرمایا حضرت مولا علی نے فرمایا کوئی بھی ہے تیرا این تو پہلے آوے۔ محمد بن حنفیہ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے فرمایا تو دس، انہوں نے آکے دی لہن دی گال کریں میں 80 ٹائم مکا کے آوے سا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی ہے، بیے بیٹے نے ہاتھ کھڑا کیتے، حتیٰ کہ 15 بیٹے نے ہاتھ کھڑے کیتے، انہوں نے بھی ٹائم جرائی مولا علی کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی ہے، حضرت غازی عباس موجود ہے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیتے، آپ نے جب نے ہاتھ کھڑا کیتے مولا علی نے فرمایا عباس تو ذرا دس کیا چاہیے دے؟ اکنے سونا میں کو جبہ ہی نہیں چاہیے، میں کو دستار ہی نہیں چاہیے، میں کو تاری تلوار ہی نہیں چاہیے، میں اپنی تلوار نہ لڑ گنساں، سونا دستار تارے سر تے سونی لگ دی ہے یا سجی راوے، سونا تارا گھوڑا ہی تارے کول راوے، میرا گھوڑا ٹھیک ہے، میں ہی دو تے جنگ لڑ گنساں۔ آپ نے فرمایا تے کو 5,000 بندہ چاہیے دے؟ اکنے نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا 10 چاہیے کیا ہے؟ اکنے سونا انہا چیزیں جو کوئی شے نہیں چاہیے دی، سونے ذرا عباس نے کیا منگے؟ مولا علی نے فرمایا ٹائم 10 کتنا ہوئے؟ آپ نے فرمایا ٹائم ہی نہیں چاہیے۔ آپ فرمایا پھر 10 تے کچھ چاہیے کیا ہے؟ آکھن لگن سونا بس صرف امام حسین دی اجازت اور سیدہ زینب دی نگاہ چاہیے۔ اگر ٹائم دا پوچھو فرمایا پہلے دا سر جملے قلم کرے سا حالے زمین تے نہ پہنچا ہو سی، آخری دا سر قلم ہو چکا ہو سی، حالے پہلے دا سر زمین تے نہ پہنچو، آخری دا سر قلم ہو گئی سی۔ چاہیدہ کیا ہے؟ نگاہ سیدہ اور اجازت حسین۔ کربلا صرف یہ چاہیدہ نگاہ سیدہ اور اجازت حسین۔ رات کو غازی عباس نے جائزہ لیتا ہے، جائزہ کیا ہے؟ فرمائے نے جتنی فوج ہے میں نے جائزہ گھننا ہے، اپنے بھائیاں کو سد دینے سد کے فرمائے نے ایسے 3 بھائی بیٹھے، ابو بکر، ایک میرا بھائی عثمان بن علی، ایک میں عباس، فرمایا ایسے 3 بھائی جنگ دے کرے سے 3 حصے، ایک حصے اسا 3 بھائی، ایک حصے قاسم بن حسن شہزادہ علی اکبر اور سالار اس حصے دا شہزادہ علی اکبر ہو سی۔ فرمایا کہ باقی سارے بھائی اور کزن فرمایا اے سارے اٹھا ہو سی۔ تریجہ حصہ فرمایا جرے سارے نال نسبت رکھن والے پیچھو چل کے این سارے کٹھے سارے نال عقیدت مند، فرمایا جرے جنگ جوئی او تریجہ حصے جو سے۔ پھر حوصلہ دیکھو غازی عباس دا، علی دے شیر دا حوصلہ دیکھو، آکھن لگن کہ پہلا حصہ جرا جنگ واسطے پہلا حصہ مقرر کیتا گیا، فرمایا اٹھا سا 3 لڑسوں او حصہ قتل کر دے سو، پھر دوجے حصے والیاں دی مدد کرے سو، جب لے دوجے حصے ہی ونج کے انہاں دشمنہ کو قتل کر گھن سو، پھر تریجے حصے والیاں دی مدد کرے سو۔ کتنا بڑا شیر ہے علی دا عباس کہ پہلے حصے والیاں کو بھی کلہا قتل کرے سی، دوجے والیاں دا بھی ساتھ دے سی، تریجے والیاں دا بھی دے سی۔ اتنی بڑی جنگ دے اندر اتنا بڑا حوصلہ اے کوئی عام بندے دا کام نہیں، حوصلہ رکھ سکتے کہ علی دا شیر رکھ سکتے۔ یہ جنگ تیار ہے، اس بار کے واسطے عباس تیار ہے، لیکن سنو جب گال بات ہو گئی ہے
امام حسین تک خبر پہنچی، امام نے سجدے سر کے فرمایا تلوار لہا دے، جب میں نے تلوار دستہ سمیت لہائی ہے نا، نیام سمیت لہا کے دیتی ہے، امام نے اپنے نال رکھی ہے، رکھ کے فرمایا عباس تے کو خبر نہیں، اسا جنگ بدر اچ لکھائی ہے، جنگ اسا حنین اچ لکھائی ہے، جنگ تے میرے بابا نے خیبر اچ لکھائی ہے، اسا ایتا جنگ دکھاون نہیں آئے، اسا ایتا صبر دکھاون آئے، فرمایا جنگ اسا نہیں کرے، اگر امام نہ رکے گے تو جنگ ہے۔ اور حضرت غازی عباس سیدہ پہنچے، میری گفتگو مکمل ہوگی کیونکہ وقت بھی مکمل ہے، میں شہادت پڑھن دے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اختتام اتنا عرض کرا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے کول پہنچن، سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ دے سامنے کھڑ کے حضرت غازی عباس نے عرض کی تھی، اے سیدہ میں کو آقا حسین نے منع کیتا ہے جنگ کرن تو، ورنہ ات میرے سامنے کچھ نہیں نہ۔ سیدہ نے اسی مقام تے مولا علی دا فرمان سنائے، آخر میرے باپا نے میں کو دسا ہی کہ اے میری بیٹی تو کو قیدی کیتا ویسی اور شام دے بازار تک تو سوجنا ہو سی، میں انہوں نے پوچھا ہی، میں کہ اگر ایسی گالے کیا میرا اس ویلے ویر عباس قیدہ ہو سی؟ انہوں نے فرمایا ہی نہیں، عباس انہوں قیدہ ہو سی، وہ شہید ہو چکا ہو سی، فرمایا تیرا وقت شہادت قریب ہو چکا ہے، اثر رب دی رضا تے راضی ہے، جتھا رب راضی ہے اتھا رسول دا خاندان بھی راضی ہے۔ اور پھر گفتگو تے مکمل ہو گئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دا خطبے دا پہلا جملہ سنو تے اجازت، سبحان اللہ۔ جے ویلے دربار یزید قافلہ پہنچے، دربار یزید پہنچے، یزید لانتی تخت موجود ہے، دیکھ کے پہلے جام پیتے شراب دا پی کے دیکھنے لگے، دیکھ کے آکھن لگے کہ ایک خاندان جس خاندان کو اسا جنگ دا نشانہ بنا یہ اوے لوگ ہیں، ادھے مصاحب نے بول کے آکھے جی ہاں اوے لوگ ہیں۔ یزید بدبخت آکھن لگے اگر یہ او لوگ ہیں تو پھر میرے کو سنو، عزت اور ذلت اللہ دے ہاتھ چے، اگال کر کے فوراً نہ دیکھتے کہ میں کو عزت ملی ہے، میں کو مقام ملے، آج میرے کول تخت ہے، اگر تساں میری گال من گھندے تو آج تساں بھی قیدی نہ ہوں دے۔ جب میں انہیں بکواس کی تھی ممبر تے بہتے تخت تے بہتے اس ظالم نے گال کی تھی، انہیں جواب دے من واسطے انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ہوئے جرا علی دی زبان کھولے، تو پھر جب میں اس بدبخت نے زبان کھولی انہیں جواب دے اندر علی والا خطبہ دے من واسطے میرے نبی دی شہزادی نے اپنے زبان اقدس کو آغاز فرمایا، فرمایا بدبخت ظالم یزیدہ، اور میں عرض کرا کہ او خطبہ ہے جس خطبے نے یزید کے تخت قلعہ کو کھیڑ کے رکھ دیتا، یزید کے تخت لرزہ بر اندام ہویا، اور انہار یزید کے تخت لذت کی آخری نیوار رہی، یزید کے تخت تباہ و برباد ہویا، یزید کی سلطنت ختم ہوئی، یزید کا تاج اکھڑ کے رہ گیا، یزید کی سلطنت لگی گئی، انہیں مصاحب چھوڑ گئے، انہیں سفیری کو چھوڑ گئے، انہیں حکومت ختم ہوئی، اے تباہ و برباد ہویا، انہیں بیماریاں دا آغاز ہویا۔ اے میرے نبی دی شہزادی دا خطبہ ہے، کوئی عام خطبہ نہیں ہے، رسول ذاتی نے خطبہ ارشاد فرمانے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اے بدبخت لانتیا تو آدھا عزت میرے کولے، شہرت میرے کولے، سلطنت میرے کولے، تخت میرے کولے، تاج میرے کولے، سپاہ میرے کولے، فوج میرے کولے، سلطنت میرے کولے، نہیں نہیں نہیں، فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، فرمایا کہ لانتیا تیاک ہے کہ عزت میرے کولے، نہیں نہیں میں حمد پیش کرے نہیں ہوں اس رب ذوالجلال دی جے اکرم بھی بنائے افضل بھی بنائے اصل سارے کو صدقے محمد دے اور انہیں پاک کیتے جنہیں پاک کرن دا حق ہوندے، یعنی انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
فرمایا کہ آئیے پاک کی دے یہ پاک کرن دا حق ہو دے تو نجس بھی ہے تو پلید بھی ہے تو لانتی بھی سن گھن ازل تو ابد تک ہمیشہ پاکیزہ راسی تے نبی دیال راسی ذکر نہ کرتے ہوں جو حسین ابن علی کا ذکر نہ کرتے ہوں جو حسین ابن علی کا اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا گرامی قدر سمین دعا مانگنے اللہ آج اس محفل کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے میرے برائے محترم جعفر میروی صاحب آپ تشریف گھننا انشاءاللہ انشاءاللہ تو خوش کرے سکے بہترین ثنا خوان بھی اور روحانی بندن